دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی جنگ کی داستان سنائیں گے جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ صرف ایک معرکہ نہیں تھا بلکہ ایمان، قربانی، صبر اور اللہ کی نصرت کی ایک ایسی مثال تھی جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ میرے دوستو، یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو پیش آئی۔ اس معرکے میں ایک طرف صرف 313 مخلص مسلمان تھے جن کے پاس نہ مناسب ہتھیار تھے اور نہ ہی طاقتور گھوڑے، جبکہ دوسری طرف قریش کا 1000 جنگجوؤں پر مشتمل منظم لشکر تھا جو غرور اور تکبر کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے نکلا تھا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے، جنگ کے دوران کون کون سے معجزات رونما ہوئے اور اس جنگ نے اسلامی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کیے۔ آئیے سب کچھ تفصیل سے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں تھے تو وہاں کے مشرکین اسلام کے سخت خلاف تھے۔ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مختلف قبائل خصوصاً انصار سے معاہدے کیے اور ایک مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس دوران مکہ کے قریشی مشرکین مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل سازشوں میں لگے رہے۔ قریش اس بات سے خوف زدہ تھے کہ مدینہ منورہ میں اسلام مضبوط ہو رہا ہے اور اگر مسلمانوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو وہ جلد ہی مکہ پر قابض ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، شام سے مکہ آنے والے قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا اور اس میں قریش کی معیشت کا بڑا سرمایہ موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلے کو روک کر قریش کو مالی نقصان پہنچایا جائے تاکہ وہ مسلمانوں پر حملے سے باز رہیں۔ میرے دوستو، جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے منصوبے کا علم ہوا تو اس نے فوراً مکہ میں پیغام بھیجا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں قریش کے مقابلے میں جانا چاہیے یا پھر نہیں۔ حضرت مقداد بن عمر اور حضرت سعد بن معاذ نے جوش اور ایمان کے ساتھ بھرپور الفاظ میں کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، چاہے ہمیں سمندر میں کودنا پڑے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کے پاس وسائل انتہائی محدود تھے۔ مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی۔ ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، ہتھیار چند تلواریں اور چند زریں۔ کفار کا لشکر بہت بڑا تھا۔ قریش کے پاس طاقتور فوج تھی جن کی کل تعداد 1000 تھی۔ ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے، جدید تلواریں، نیزیں، زریں اور تیر تھی۔ میرے دوستو، ظاہری لحاظ سے قریش کا لشکر ناقابل شکست معلوم ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ میرے دوستو، بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جہاں پانی کے چشمے موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت پانی کے قریبی حصے پر قبضہ کر لیا تاکہ دشمن کو پانی تک رسائی نہ ملے۔ میرے دوستو، جنگ سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر روح زمین پر
تیرا نام لینے والا کوئی نہیں باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ انفال میں ذکر کیا گیا۔ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے اور مسلمانوں کو انفرادی جنگ کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ نے ان کا سامنا کیا اور دشمنوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، جس میں مسلمانوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ کفار کو بدترین شکست دی گئی۔ کفار کے 70 جنگجو مارے گئے۔ ابو جہل ہلاک ہو گیا۔ 70 قریشی قیدی بنا لیے گئے۔ پیارے دوستو، ابو جہل کو حضرت معاذ بن عمر اور حضرت معوذ نے شدید زخمی کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ پیارے دوستو، یہ جنگ اسلام کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کو پہلی بڑی فتح حاصل ہوئی اور ان کا اعتماد بڑھ گیا۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ بعد کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا، جبکہ بعد کو علم سکھانے کے عوض رہائی دی گئی۔ پیارے دوستو، تعداد یا وسائل کی کمی اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ثابت کیا کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو تو بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی عبور کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، مشاورت اور حکمت عملی مثالی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اور احسان کا برتاؤ کیا۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم متحد ہوں اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں تو کامیابی یقینی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔